کون ہے شیخ الاسلام؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہے کون، کیوں ان کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کی کتابوں کی اہمیت کیا ہے، کہ کتاب کی اہمیت اس کے مؤلف کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بولنے والا کتنا بڑا ہے، یعنی اس مؤلف کے اثرات ہوتے ہیں کتابوں کے اوپر. تو یہ مؤلف کون ہے شیخ الاسلام؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. محمد طاہر القادری آپ کا نام ہے، آپ کے والد فرید الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. 19 فروری 1951 میں آپ کی پیدائش ہوئی. 19 فروری 1951 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. جھنگ پنجاب جو کہ پاکستان کی ریاست ہے، پاکستان کا ایک ضلع جھنگ ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. ابتدا میں آپ کی تعلیم مذہبی علوم حضرت سید ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے، جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، ان کے یہاں بسم اللہ ہوئی ہے آپ کی. پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر میں آپ وہاں پر علوم شرعیہ پڑھنے کا، یعنی اسلامی علوم پڑھنے کی ابتدا کی ہے، اور اس مدرسے کا نام بھی مدرسۃ العلوم الشرعیہ مدینہ شریف میں. وہاں پر آپ کے والد بزرگوار آپ کو لے کر گئے اور وہاں سے آپ کی باضابطہ اسلامی تعلیم شروع ہوئی ہے. اس کے علاوہ پھر مکہ مکرمہ کے اکابر علماء، ملک شام کے اکابر علماء اور پاکستان کے بھی اکابر علماء اور کئی اکابرین امت اور اولیاء اللہ کے پاس آپ کو علم حاصل کرنے اور تلمذ رہا اور علم حاصل کرنے کا موقع رہا. اس کے علاوہ عصری علوم نے آپ نے پراپر اسکولنگ جو کہتے ہیں، نظام تعلیم جو ہوتا ہے اسکولنگ کا، آپ نے مکمل اسکولنگ کیا ہے، کالج کیا ہے. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری گولڈ میڈل کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہے، گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایم اے کیا ہے درجے اول سے. اس کے بعد ایل ایل بی کیا ہے، قانون میں ایل ایل بی کیا ہے. پھر آپ نے قانون ہی کے ایک شعبے پر پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، اور لا کو آپ نے کورٹس کے اندر پریکٹس بھی کیا، یعنی باضابطہ قانون داں اور قانون کے ماہر کے طور پر آپ نے پریکٹس بھی کیا. تو یہ عصری علوم ہو گئی اور وہ مذہبی علوم ہو گئے. اب اس کے بعد روحانی علوم اور روحانی تربیت کی بات آئی ہے، تو آپ شیخ جانشین غوث الاعظم سیدنا پیر طاہر علاء الدین گیلانی القادری قدس اللہ سرہ العزیز جیسی عظیم پایے کی شخصیت، جو متفقہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، تمام مکاتب فکر کے یہاں محترم ہیں اور اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے آپ نے بیعت کی ہے. پیر طاہر علاء الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے آپ مرید بھی ہیں، اور خصوصیت یہ ہے کہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ 27 سال آپ اب اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے آئے گئے ہیں. تو 27 ایئرز اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا ان کو موقع رہا. چنانچہ آپ کے مذہبی علوم کا یہ نظم اعلیٰ ترین، عصری علوم کا یہ آپ کا نظم رہا ہے اعلیٰ ترین، اور روحانی بھی جو انتظام رہا ہے وہ سب سے بڑے سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس آپ کو 27 سال فیض حاصل کرنے کا موقع رہا ہے. تو ہر اعتبار سے آپ تیار ہوئے. آپ ایک عالمی داعی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ایک عالمی سطح کے داعی اسلام ہیں، دنیا کو اسلام اور انسانیت کی طرف بلاتے ہیں. دنیا بھر میں آپ کے تقریباً 7000 سے زائد خطابات ہو چکے ہیں، رد عقائد باطلہ پر، احیاء اہل سنت پر، احیاء اسلام پر، اسلام کی شبیہ کو جو بعضوں نے دہشت گردی اور غلط فیصلوں اور غلط فتووں سے جو بگاڑ دیا تھا اس کو درست کرنا، اور وہ گرد و دھول اور وہ گندگی کو دور کر اسلام کے اصل حسن کو نکھارنے میں آپ کا خطاب نے ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، بڑا حصہ ادا کیا ہے. اتحاد امت کے جو امکانات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کے لیے عملی اقدامات کیا آپ نے. جی، علمی مزاج کی تربیت شیخ الاسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ دنیا بھر میں علمی مزاج کی تربیت آپ نے کی ہے. علمی مزاج یعنی مقررین کے اندر جو بنا سند کے واقعات بیان کرنا اور چیخنا اور جذباتی جملوں کا استعمال کرنا، اس میتھڈ کو انہوں نے دنیا بھر میں چینج کر دیا. دنیا بھر کے علماء میں خصوصاً بر صغیر اور اردو اسپیکنگ ورلڈ کے اندر اسپیشلی خصوصی طور پر یہ بڑا فرق آیا ہے ہر مکتب فکر میں، عموماً اہل السنہ والجماعہ میں اور غیر اہل السنہ والجماعہ میں بھی. سارے مؤید اور مخالف دونوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، اور چیخنا کم ہوا ہے، علم کا اضافہ ہوا ہے. یہ علمی مزاج انہوں نے لایا ہے، اور علمی مزاج تحریر کے اندر بھی انہوں نے لایا ہے کہ تحقیق کا
اور بحث کرنے کا، تلاش کرنے کا اصل مصادر یعنی قرآن کریم اور سنت نبوی اور ائمہ کرام کی کتب میں اصل مصادر کی طرف رجوع کرنے کا مزاج انہوں نے دنیا بھر میں خصوصی طور پر بر صغیر میں انہوں نے زندہ کیا ہے۔ آپ منہاج القرآن کے بانی ہیں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل ایک بڑا ادارہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 1980 میں آپ نے منہاج القرآن کے ادارے کی سنگ بنیاد رکھی، اس کا آغاز کیا ہے، اور اس میں یعنی منہاج القرآن کا آپ کیا تعارف دیں؟ منہاج القرآن ایک دنیا ہے، منہاج القرآن ایک ورلڈ ہے، ایک عالم ہے، اس کے اندر تربیت کا نظام ہے، دعوت کا نظام ہے، اس کے اندر یعنی مالیات کا نظام ہے، تعمیرات کا نظام، بہت سارے نظامتیں، ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں یہاں پر اس کا سارا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا۔ الگ الگ ونگز بنے ہوئے ہیں افراد کے اعتبار سے، الگ الگ ونگز بنے ہوئے ہیں، یوتھ لیگ بنی ہوئی ہے، ویمن لیگ بنی ہوئی ہے، عام ممبرشپ ہے، اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے، لائرز ونگ ہے، اتنے زیادہ موومنٹ منہاج القرآن کے اندر ہے۔ حلقات تربیت ہوتے ہیں، جی الگ الگ حلقات تربیت ہوتے ہیں، حلقات درود ہوتے ہیں، گوشے درود قائم ہے، دروس عرفان قرآن ہوتے ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کے پروگرامز ہوتے ہیں، جی منہاج ایجوکیشنل سوسائٹی قائم ہے اسی منہاج القرآن کے تحت۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک علمی مشن چلایا اور اس کے تحت جو ہے 100 کی تعداد میں اسکولز قائم ہوئے ہیں، 20 تعداد میں کالجز قائم ہو گئے، انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ نے قائم کیا ہے، یورپ سے لے کر امریکہ سے لے کر ہندوستان سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا کے ہر کونے میں حلقات قائم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حلقات قائم ہیں، ادارے قائم ہیں جو علم دین اور جدید علوم اور علم کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ویلفیئر کا آپ کا کام ہے، اتنا زیادہ کام ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پروگرام سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ویلفیئر کے تحت جو ہے 100 سے زیادہ تو دواخانے بنے ہوئے، ہاسپٹلز 100 سے زیادہ ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، پھر غریب بچیوں کی شادیاں کرنا، غریبوں تک مالیہ پہنچانا، کیا کہتے ہیں اکانومیکلی فائنانشلی فیملیز کو سٹیبل کرنا، جی آفات سماوی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس میں امداد کرنا، منہاج ویلفیئر کا اتنا بڑا کام ہے۔ بہرحال منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو خدمات ہے اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ ایک ولی کامل ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے میدان علم میں بھی کام کر رہا ہے، میدان انسانیت میں بھی کام کر رہا ہے، روحانی فیض بھی بانٹ رہا ہے، اور علم کی تقسیم میں پھر آپ کی جو منہاج القرآن پبلیکیشن سے جو کتابیں شائع ہوئی ہے، منہاج القرآن پبلیکیشن سے 1000 سے زائد کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہے، جس میں پراپر لکھی ہوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی 600 سے زائد کتابیں اب تک منہاج القرآن سے پبلش ہو چکی ہیں۔ اگر ان کو تراجم کے ساتھ، ٹرانسلیشنز کے ساتھ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو شیخ الاسلام کی اب تک پبلش ہو چکی جو کتابیں ہیں، نشر ہو چکی جو کتابیں ہیں، ان کی تعداد 800 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ویسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کل تالیفات 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک جو پبلش ہوئی ہیں وہ اصلاً 600 ہے۔ ترجموں کو اگر ہم ملا لیتے ہیں ساتھ میں تو 600 سے زائد ہیں، ترجموں کو اگر ملا لیتے ہیں تو یہ 800 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا يقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی شخص اٹھے گا جو اس دین کے ہر رخ پر کام کرے گا، احاطہ کرے گا ہر رخ پر، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، روحانی میدان میں، تعلیمی میدان میں، ویلفیئر کے میدان میں، سوشل میدان میں، ہر میدان پر جو کام کرتا ہے وہی اللہ کے دین کو لے کر اٹھتا ہے، اور اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والا جو اسلام کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے اسی کو مجدد کہتے ہیں۔ تو بلا شبہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی پر احسان کرتے ہوئے بطور مجدد منتخب کیا ہے، اور ان کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس صدی میں ان کو پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ سے شیخ الاسلام کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم شیخ الاسلام کی کتب کی کیا خاصیت ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 600 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہے، تراجم کو ملا لے تو 800 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کی خصوصیت کیا ہے، ان کتابوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور ان کتابوں کی خاصیتیں کیا ہے، اور کس کس سبجیکٹ پر شیخ الاسلام نے اپنا قلم چلایا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتب پڑھنے اور خصوصاً شیخ الاسلام کی کتب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔